السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک کہانی سرتاج۔ ایک روز خبر آئی کہ فجر ڈاکو مارا گیا ہے اور پولیس والے اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے جا رہے ہیں۔ فجر نے ایک عرصے تک ریاست کی سرحدی تحصیل فتح گڑھ میں بغاوت پھیلا رکھی تھی اور راجا جی نے اس کی لوٹ مار سے تنگ آ کے اعلان کر دیا تھا جو کوئی شخص فجر کا سر کاٹ کر ان کے دربار میں پیش کرے گا اسے 10,000 روپے نقد خلعت اور جاگیر انعام میں دی جائے گی۔ فتح گڑھ کا سردار موسیٰ خان ایک عرصے سے فتح کے طاق میں تھا اور چاروں طرف سے اس نے اپنے آدمیوں کے کام کے لیے پھیلا رکھے تھے۔ ایک روز آدھی رات کے قریب جب فتح گڑھ کے قلعے کے نیچے سردار موسیٰ خان کے گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا، موسیٰ خان نے اس کی پیٹھ میں 6 گولیاں مار کے اسے ہلاک کر دیا اور اب فجر کی لاش کو اٹھا کر اپنے حمایتیوں اور شناختی گواہوں کے ہمراہ صدر مقام پر آیا تھا تاکہ خلعت، جاگیر اور 10,000 روپے نقد انعام حاصل کر سکے۔ سردار موسیٰ خان اپنی کارکردگی پہ بہت خوش تھا کیونکہ فجر نے، جس کا اصل نام فیض محمد خان تھا، ایک عرصے سے فتح گڑھ اور دوحالہ کے علاقے میں کھلبلی مچا رکھی تھی۔ فتح گڑھ کا علاقہ راجا جی کی ریاست میں اور دوحالے کا علاقہ انگریز عملداری میں شامل تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ان دونوں علاقوں پہ گکھڑوں کی حکومت قائم تھی جو ان علاقوں میں آباد تھے۔ اس آزاد ریاست کو ایک طرف سے انگریزوں نے اور دوسری طرف سے راجا جی کے دادا جی نے حملہ کر کے ختم کر دیا تھا۔ گکھڑ اس دو طرفہ لڑائی کی تاب نہ لا سکے اور جرأت و بہادری اور جیداری سے لڑنے کے باوجود ہار گئے، لیکن ہارنے کے باوجود یہ امر ایک حقیقت ہے کہ یہ علاقہ آج تک کبھی پوری طرح متعین نہ ہو سکا کیونکہ گکھڑ بڑے جنگجو، خود سر اور آزاد پسند واقع ہوئے تھے۔ ان کے اس علاقے میں آج تک ہمیشہ کبھی نہ کبھی کوئی بغاوت ہوتی رہتی ہے، اس لیے سرکار انگلیشیا نے دوحالے کے مقام پہ ایک بہت بڑا فوجی چھاؤنی قائم کی اور ادھر ریاستی علاقے میں راجا جی کی تہائی فوج فتح گڑھ کے قلعے کو اور کوٹ بلیر خان کے گھڑوں اور گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ فجر اپنے علاقے کے لوگوں میں کسی نہ کسی طرح لوٹ مار نہ کرتا تھا۔ پہلے تو وہ دوحالے کے علاقے میں اپنے باغی گکھڑوں کے ہمراہ پولیس چوکیوں پر حملہ کرتا، لیکن جب انگریز پولیس نے اس کا ناکہ بند کر دیا اور چاروں طرف اپنے مخبر کا جال پھیلا دیا تو فجر دریائے سون کو پار کر کے ریاست کی عملداری میں داخل ہو گیا اور فتح گڑھ کے علاقے میں اپنی سرگرمیوں کو پھیلانے لگا۔ پہلے تو صرف دوحالہ کی ڈپٹی کمشنر نے اس کی گرفتاری کے لیے 5,000 روپے کا انعام رکھا، لیکن جب یہ ریاست میں آ کے فجر نے ایک دن فتح گڑھ تحصیل کے خزانے کو دن دہاڑے لوٹ لیا تو اس واقعے کے بعد راجا جی بھی اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے اس کے سر کے لیے 10,000 کا انعام رکھا، لیکن یہ انعام رکھنے کے 1.5 سال بعد بھی فجر کسی کے ہاتھ نہ آیا اور بدستور اپنے دلیرانہ حملوں میں مصروف رہا۔ یوں بھی دوحالے اور فتح گڑھ کے علاقے میں کسی ڈاکو کو پکڑنا آسان نہیں ہے۔ یہ علاقہ سخت دشوار گزار، بنجر، ویران اور پڑ پیچ سنگلاٹ پہاڑیوں پہ مشتمل ہے۔ یہاں ننگی چٹانیں اور سنتے کی جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ انہیں کم آب ہے، بارش کم ہوتی ہے، صرف کہیں کہیں اکا دکا وادیوں میں رہور، باجرے یا مکئی کی فصل ہوتی ہے۔ لوگ بے حد غریب اور جفاکش ہیں اور اپنی غریبی کے باوجود اپنے علاقے کی آزادی پہ جان دیتے ہیں۔ ہر گاؤں میں پوشیدہ طور پہ بندوقیں تیار ہوتی ہیں اور غیر قانونی طور پہ انگریزی علاقے میں بھیجی جاتی ہیں اور یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی تجارت ہے۔ فجر کوٹ بلیر خان کا رہنے والا تھا اور ایک لوہار کا بیٹا تھا۔ وہ بندوق کی 2 نالیاں بے حد عمدہ تیار کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی بندوقیں دور دور جاتی تھیں۔ اس تجارت کے سلسلے میں وہ ایک بار دوحالہ کے قریب بندوقیں بیچتا ہوا پکڑا گیا اور 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، مگر فجر بے حد ذہین، سرکش طبیعت کا مالک تھا۔ 1.5 سال جیل کاٹنے کے بعد انگریزی جیل سے فرار ہو گیا اور اپنے علاقے کی پہاڑیوں میں پناہ گزین ہو کے ڈاکو بن گیا۔
شاید فجہ ابھی تک زندہ ہوتا اگر اسے خانم سے محبت نہ ہو گئی ہوتی۔ خانم سردار موسیٰ خان کی لڑکی تھی اور سردار موسیٰ خان فتح گڑھ کا نمبردار تھا اور اپنے علاقے کا سب سے بڑا زمیندار، اور خانم اس کی اکلوتی لڑکی تھی۔ سنا ہے کہ اس قدر حسین تھی کہ راول پنڈی اور گجر خان کے انگریزی علاقے سے اس کی شادی کے پیغام آتے تھے۔ فجہ اسی خانم پر مر مٹا تھا۔ فجہ نے خانم کو سب سے پہلے نیون کے میلے میں دیکھا تھا۔ سون کا میلہ ہر سال برسات کے موسم میں دریائے سون کے کنارے ہوتا ہے، ایک طرف ریاستی علاقہ، دوسری طرف انگریزی علاقہ، بیچ میں دریائے سون بہتا ہے۔ یہ میلہ ہر سال اسی مزار پر ہوتا ہے اور دو ہالے اور فتح گڑھ دونوں علاقوں کے گھکڑوں اپنی بندوق چھوڑ کر اور اپنی رغبتوں کو بھول کر لڑائی جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کے شاہ نذیر کے میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ سنا ہے اس میلے میں آج تک کبھی کوئی فساد نہیں ہوا، کبھی کوئی پولیس کا آدمی نہیں آیا۔ یہ گھکڑوں کا قومی میلہ ہے اور اس دن کے لیے دور دور سے علاقے کے گھکڑ اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور اونچی نیچی نابرداری اور ذاتی منافقت کے تمام مسائل بھول کر یکجہتی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس موقع پہ کشتیاں ہوتی ہیں، پنجے لڑائے جاتے ہیں، بینیاں پکڑی جاتی ہیں اور سب سے آخر میں تیر کا مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ سون کا دریا بھی تو اپنے علاقے کے لیے لوگوں کی طرح شوریدہ سر ہے۔ اس علاقے مقام پر تو وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف اونچی اونچی تنگ چٹانوں والی گھاٹیاں کھڑی ہیں۔ دریائے سون انہیں کاٹتا ہوا خطرناک تیزی سے پل کے نیچے سے گزرتا ہے۔ پل کی دیواریں تو ایک طرف فتح گڑھ کے قلعے سے مل جاتی ہیں اور دوسری طرف انگریز علاقے کی کسٹم کی چوکی پہ ختم ہوتی ہیں۔ یہاں پر دریائے سون کی روانی سب سے تیز ہے اور بھری برسات میں جب یہ میلہ ہوتا ہے اس زمانے میں تو سون کے تنگ پاٹھی روانی اس کی کیف آلود لہروں کے غیظ اور غضب کا عالم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اگر ہزاروں من وزنی چٹان بھی اس پانی کے بہاؤ کے سامنے آئے گی تو گھاس کے تنکے کی طرح بہہ جائے گی۔ ان طوفانی پانیوں میں تیرنا جینا جی موت کو دعوت دینا ہے، مگر گھکڑ نوجوان ہر سال خوشی خوشی تیراکی کے مقابلے میں شریک ہوتے ہیں۔ کئی بار کئی تیراک شوریدہ لہروں کی تاب نہ لا کے ان کے تھپیڑوں سے پار نہ جا سکے اور واپس بھی نہ آ سکے، بلکہ پانی کی لہروں میں یوں بہہ گئے۔ دوسرے دن 10 میل کے فاصلے پہ نیچے کی گھاٹی کے کنارے ان کی لاشیں ملیں۔ ان کے باوجود نوجوانوں میں تیراکی کا یہ مقابلہ سب سے زیادہ مقبول ہے، کیونکہ اس علاقے میں اول نمبر پہ آنے والے کو گھکڑ قوم کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال 7 نوجوانوں کی ایک ٹولی فتح گڑھ کی قلعے کی دیوار کے نیچے اس پار جانے کے لیے کھڑی رہتی ہے اور 7 نوجوانوں کی ٹولی 2 ہالے کے کنارے سے ادھر آنے کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ ایک اشارے پہ دونوں طرف کے نوجوان پانی میں کود پڑتے ہیں اور جو جوان سب سے پہلے ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کنارے پہ پہنچتا ہے اسے چاندی کے موٹ والا خنجر انعام میں دیا جاتا ہے، اور یہ رسم بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ نوجوان کنارے پہ کھڑے ہوئے سر پنچ یا مخدوم کے پاس جا کر اسے تعظیم دیتا ہے۔ مخدوم اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور اس کا ماتھا چوم کے اسے قومی خنجر پیش کرتا ہے، جسے لے کر نوجوان 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، پھر خنجر کو اٹھا کر مخدوم کو فوجی سلام کرتا ہے۔ پھر مخدوم کہتا ہے، بول جوان اور کیا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں جوان کہتا ہے، شاہ نذیر کا سایہ اور مخدوم کی دعا چاہیے۔ اتنا کہہ کے نوجوان کے کندھے پہ ایک چادر ڈال دیتا ہے، جسے نوجوان اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیلا دیتا ہے۔ اس پر وہ مخدوم اس پھیلی ہوئی چادر میں نقد انعام ڈال دیتا ہے، جو ہمیشہ 111 روپے کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر سال یوں ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کے سوال جواب ہوتے ہیں۔ جیتنے والا مخدوم کو تعظیم دیتا ہے، مخدوم آگے بڑھ کے اسے گلے لگاتا ہے، اسے قومی خنجر دیتا ہے۔ نوجوان فوجی سلام کرتا ہے۔ مخدوم پوچھتا ہے، بول جوان کیا چاہیے؟ جوان کہتا ہے، شاہ نذیر کا سایہ اور مخدوم کی دعا چاہیے۔ اس پر مخدوم نوجوان کے گلے سے یہ چادر ڈال دیتا ہے۔ نوجوان چادر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھیلا کے خاموشی سے سر جھکاتا ہے تو مخدوم اس کی پھیلی ہوئی چادر میں
111 ڈال دیتا ہے اور اس ڈھول تاشے بجنے لگتے ہیں اور گھکڑوں نوجوان شور مچاتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے ہیرو کو کندھے پہ اٹھا کے ناچنے لگتے ہیں۔ صدیوں سے یوں ہی ہوتا آ رہا ہے، مگر جس سال فجے نے تیراکی کے مقابلے میں حصہ لیا، اس سال میلے سے 7 دن پہلے خلاف معمول دن رات بارش ہوتی رہی اور بڑی بوڑھیوں کو یاد نہ تھا کہ اس علاقے میں ایسی زور کی جھڑی اس سے پہلے کبھی لگی تھی۔ دریائے سون کا پانی پل سے صرف چند گز نیچے رہ گیا تھا اور چٹانوں سے اور قلعے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور دوسری طرف شاہ نذیر کے مزار کے چبوترے تک پہنچ گیا تھا۔ اس سال فجا انگریز جیل سے بھاگ کر اپنے علاقے میں پناہ گزین ہوا تھا۔ اب تک وہ 2-4 چوکیوں پر حملہ کر چکا تھا اور گھکڑ نوجوانوں میں اس کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی سال میلے میں فجے نے خانم کو دیکھا جو سردار موسیٰ خان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنے علاقے کی حسین ترین دوشیزہ سمجھی جاتی تھی۔ لمبا قد والی، سیاہ آنکھوں والی اور دراز بالوں والی، بھرپور جوانی والی خانم میلے میں جس طرف سے گزر رہی تھی، نوجوانوں کے دل دھک سے رہ جاتے اور وہ سناٹے میں آ کے رہ جاتے۔ ایسا باوقار مرغوب کرنے والا حسن انہوں نے آج تک کبھی اپنے علاقے کی کسی عورت میں نہ دیکھا تھا۔ خانم کو اس میلے میں جس نے دیکھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے رہ گیا۔ فجا حالانکہ خود ایک خوبصورت کڑگل جوان تھا، 6 فٹ قد، نکلتا ہوا رنگ سانولا، سینہ فراخ اور جسم اس قدر مضبوط جیسے اس کی وطن کی سانولی پہاڑیوں کی ننگی چٹانوں سے تراشا گیا ہو، مگر جوں ہی اس نے خانم کو دیکھا اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ اس کا سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ خانم نے ایک سیدھی سپاٹ کھلی بے خوف نڈر نظر اس پر ڈالی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ یکا یک فجے کو ایسا محسوس ہوا جیسے سورج پہ سے سایہ سا آ کر گیا ہو۔ اسی وقت اس نے اپنے دل میں محسوس کیا اسے تیراکی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہیے۔ حالانکہ اس میلے میں پولیس کے مخبر بہت ہوں گے اور اس کے حمایتیوں نے اسے مقابلے میں حصہ لینے سے منع کیا تھا، وہ اپنے تحفظ کی خاطر ان کی بات مان بھی گیا، مگر خانم کو دیکھ نہ جانے کیوں اس کے دل میں تیراکی کے مقابلے میں حصہ لینے کی خواہش زور پکڑ گئی۔ جوں ہی تیراکی کے مقابلے کے لیے ڈھول بجنے لگے، وہ لنگوٹ باندھ کے میدان میں آ گیا اور اس نے اپنے دوست شاہ نواز کو ہٹا کے اس کی جگہ تیراکی کے مقابلے میں لے لی۔ شاہ نواز نے حیرت کی نگاہ سے فجے کو دیکھا، مگر فجا اس کا سردار اور رہنما تھا، اس لیے شاہ نواز مقابلے سے ہٹ گیا اور اس نے اپنی جگہ فجے کو دے دی۔ لیکن پانی کی روانی اس قدر تیز تھی اور سون کا دھارا اس قدر خطرناک تھا کہ فتح گڑھ کے کنارے سے ادھر آنے والے تیراکوں میں ایک بھی ادھر نہ پہنچ سکا اور ادھر سے فتح گڑھ جانے والے تیراکوں میں صرف 2 نوجوان ریاستی علاقے کے کنارے تک پہنچے، جہاں سردار موسیٰ خان مخدوم کی حیثیت سے ان کی عزت افزائی کے لیے موجود تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بیٹی خانم کھڑی تھی اور اس کے گاؤں کے لوگ، اور اب پار کر کے وہ 2 حالے کے علاقے کے لوگ بھی ڈھول بجاتے ہوئے اس رسم کو دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ فجا سب سے پہلے نمبر پہ آیا تھا، اس کے ٹخنوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کا سینہ ایک دھکنی کی طرح پھول رہا تھا، مگر وہ اپنے لنگوٹ کو کستا ہوا ہنستا ہوا اپنے بھیگے چہرے کو پوچھتا اور سردار موسیٰ خان کے سامنے بھاگ کر چلا گیا۔ قریب جا کے اس نے تعظیم دی۔ موسیٰ خان نے اسے گلے سے لگایا، اس کے بھیگے ہوئے ماتھے کو چوما جس پہ بھیگے ہوئے بالوں کی لٹیں پڑی تھیں، پھر اس نے اپنی کمر سے قومی خنجر نکال کے فجے کے ہاتھ میں دیا۔ فجے نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے خنجر ہاتھ میں لے کر اپنے دونوں ایڑیاں ملا کے قومی مخدوم کو فوجی سلام کیا۔ سردار خان نے پوچھا، بول جوان کیا چاہیے؟ شاہ نذیر کا سایہ اور خانم کا ہاتھ فجے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی سیدھی صاف نگاہ خانم پہ گئی۔ خانم نے چونک کے دراز قد فجے کے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی نگاہیں شرم سے جھک گئی اور اس کی زیتونی رنگت گلاب کی طرح سرخ ہو گئی۔ ایک دم سینکڑوں لوگوں کے چہرے فک ہو گئے۔ یہ کون دیدہ دلیر تھا جس نے انگریزوں کی پرانی رسم کو توڑا تھا اور یوں ایک لمحے میں فتح گڑھ کے سب سے بڑے سردار کی بھری محفل میں بے عزتی کر ڈالی تھی؟ یوں سب کے سامنے اس کی بیٹی مانگ لی۔ فجے تیری یہ ہمت! سردار موسیٰ خان غصے سے گرجا۔ ایک معمول ڈاکو ہو کر ایک سردار کی لڑکی پہ نظر رکھتا ہے،
تخم بے ایمان، تو نے بھرے میلے میں بزرگوں کی رسم توڑا ہے، آج تیری بوٹی بوٹی نوچ لی جائے گی۔ موسیٰ خان اور اس کے گاؤں کے بہت سے لوگ فجے کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، مگر فجا پلٹ کر واپس دریا کی طرف بھاگنے لگا، اور بیشتر اس کے کہ وہ اسے پکڑ سکتے اس نے ایک اونچی چٹان سے کود کر پھر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تماشائیوں نے اپنے دل تھام لیے۔ اس بار فجا چڑھے ہوئے دریا کو چیر کے شاہ نذیر کے مزار کے چبوترے پہ نہیں اتر سکا، بلکہ اس سے بہت نیچے میلے کے مقام پہ بہت سے دور نیچے کنارے پہ جا لگا، پھر ایک چٹان پہ کھڑا ہو کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کے اپنے منہ کے دونوں طرف رکھ کے زور سے چلایا، موسیٰ خان، یاد رکھ تیری بیٹی اب میری ہے۔ اب وہ مردہ تھا یا اس کی لاش پولیس کی میت میں اسپتال آ چکی تھی۔ اسپتال میں سینکڑوں لوگوں کا ہجوم تھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنے لوگ اسپتال میں کبھی نہیں دیکھے۔ اسپتال کے ارد گرد میلہ سا لگ گیا، جوک در جوک لوگ اس باغی کو دیکھنے آ رہے تھے جس کے سر کے لیے راجا جی نے 10,000 روپے کا انعام رکھا تھا۔ انگریزی علاقے میں بھی تاریں بھیجی جا چکی تھیں اور سنا تھا 2 روز میں دوحالے کا انگریز ڈپٹی کمشنر خود لاش کی شناخت کے لیے آنے والا ہے۔ تب تک یہ لاش اسپتال کے مردہ خانے میں برف میں دبا کے رکھی جائے۔ یہ مردہ خانہ اسپیشل کوارٹروں کے نیچے کی گھاٹی پہ سب سے الگ تھلگ تھا، اور مجھے اس جگہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اس طرف کبھی نہیں جاتا تھا اور نہ ہی میری ماں جی مجھے کبھی اس طرف جانے دیتی تھی۔ مردہ خانے کے بھوتوں چڑولوں کے قصے سنا کے انہوں نے مجھے مردہ خانے سے اور بھی خائف کر دیا تھا، اور میں اپنے پتا جی کی جرأت پہ حیران ہوا کرتا تھا، کس طرح وہ مردوں کی چیر پھاڑ اس دل جمعی سے کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ میرے بچپن کا تھا، اب بڑا ہو جانے پر مجھے مردوں سے کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ مردے خوش قسمت تھے کہ وہ مر گئے، لیکن حیران ان زندوں پہ ہوتی تھی جو شب و روز واقعات و حالات کا ظلم سہتے، خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے ٹکڑے ہوتے دیکھتے ہیں اور کوئی احتجاج کیے بغیر سرتاج کے مردہ خانے میں پڑے پڑے سڑ گل جاتے ہیں۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔